صاحب نو اذان دین دیو اللہ رحم دے سلام لینے سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ واجب تکریم حاضرین کرام، خطبے دا آغاز میں سورہ آل عمران دی آیتاں تو کر رہا ہوں۔ آخری رکوع ہے سورہ آل عمران دا۔ یہ آیات کریمہ قرآن مجید دا حصہ جہدے بارے کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس بات میں روایت کیتا کہ سرور عالم فخر بنی آدم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
رات نوں جدوں سون تو بعد تہجد دی نماز ਲਈ اٹھدے تے سب تو پہلا کام یہ کردے اپنی اکھاں ملدے آسمان ول ویکھدے اور یہ آیتاں پڑھدے کدی صرف جڑا انک لا تخلف المیعاد اتھوں تک آیا پڑھیا کدی سورت نوں ختم ہی کرتا اس تو یہ حصہ قرآن پاک دا چاہیے کہ بندے انہاں نوں یاد کرن اور انہوں تہجد دے وقت جدوں جاگن تو اسے پڑھن اور ایک روایت کے اندر عمر میں عائشہ رضی اللہ فرماؤندی ہیں کہ ایک دن اللہ دے رسول علیہ السلام ساری رات روندے رہے اور بس سارا وقت اسی طرح گزریا تو سویرے آپ نے فرمایا بے میرے تے قرآن مجید دی ایسی آیتاں اتریاں بے جس بندے نے انہوں پڑھے اور تے تدبر نہیں کیتا غور نہیں کیتا سوچا نہیں تو دے واسطے ویل اور تباہی ہے بہت عظیم حصہ قرآن پاک اللہ رب العالمین نے دے اندر عقل مند آدمیاں دی دو صفتاں بیان کیتیاں ایک ذکر ایک فکر قرآن مجید نو اگر کوئی آدمی پڑھے اللہ دے رسول دی تعلیمات نو پڑھے تو خلاصہ کڈے تو دین صرف دو شیاں دا نام ذکر اور فکر اس سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر قرآن جس فقیری اور درویشی کی تعلیم دیندہ اس دو چیزوں کا امتزاج ہے انہوں نے اکٹھا کر لے ذکر اور فکر نوں تو پھر وہ اللہ دا فقیر ہے درویش ہے ولی ہے فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر را کامل ندیدم جذب ذکر آدھے دنیا فکر بہت ہے بڑے بڑے علامے اور دانشور ہے یونیورسٹیاں اور کالج ہے مگر فکر زمین و آسمان نوں مابے پھرتے ذکر نال ہے نہیں اس پاروں انہوں کی یہ ساری کاروائی غلط وادیاں چلی گئی بجائے دنیا نوں نفع آن دے ارباں کروڑاں جہان نوں برباد کرنے سے لگ رہا ایٹم بم ہر حکومت بنا کے رکھو انساناں دی بھلائی دے کام نہ ہو سکے کیونکہ ذکر نہیں سی نال صرف فکر ہی فکر قرآن چاہتا بھی انسان جڑے صحیح مسلمان دے اندر دونوں شاید کٹھیاں ہون ذکر بھی ہوے فکر بھی ہوے اگر صرف ذکر ہی ہے کہ وہ خان کانج بیٹھے ہے کئی سو دانے دی تسبیح ہے ساری رات ہو چ لنگ جاتی ہے انہوں کو فکر کوئی نہیں یہ زمین کی ہو رہا آسمان کے اللہ نے کیوں بنایا ہے مخلوق جڑی سارے لیے اللہ نے پیدا کی یہاں تو کم کیویں لینا فکر کوئی نہیں یہ بھی ناقص دین ہے یہ ذکر نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور تیری خودی کے نگاہ باں نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ مراقبہ حال بن گیا اللہ ہونا شروع ہو گیا یہ کی ہے اگر تیری خودی بھی حفاظت نہیں کر سکے تینوں سمجھا نہیں سکے کہ تو زمین تے اللہ دا خلیفہ ہے یہ زمین تیری نگرانی دیتی گئی بے علاقے صحیح چلا کے ہونا اتنے اچھا نظام برپا یہ کام نہیں اگر تو کر سکیا تو یہ حق کر کے اللہ نو راضی کرنا چاہنا تو آیات جڑیاں اللہ پاک نے فرمایا میں دو یہ آیتاں پڑھیاں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب اللہ فرماؤں جڑے اولی الالباب ہے عقل مند لوگ پہلا تو اللہ تعالیٰ نے لب دا لفظ تجویز کیتا لب جڑا ٹب والے لوگ جانتے مغز جڑا کسی شہر کے اندر بادام دی گری اسی پاندے تو جڑا مغز نکلتا گری انہوں لب عربی چاہتے تو اللہ تعالیٰ آندا انسان دے اندر جڑا لب ہے نا اصل مغز وہ صرف عقل ہے جڑا سوچ بچار تو کم نہیں رہتا ایک جانور ہے جڑا کھا پی رہا زندگی گزار رہا انسان نہیں ہے انسان دا اصل جوہر ہے کہ وہ عقل ہوے شعور ہوے وہ سوچے کہ دنیا رب نے کیوں بنائی ہے میں کس غرض کی دنیا چاہاں اس انہاں لوگوں نے اللہ نے کیا اولے الالباب اصل مغز والے لوگ جڑے ہوئے ہیں یہ عقل مند ترجمہ سی کر لی تو اللہ تعالیٰ فرماؤں کہ آسمان اور زمین جڑا رب نے بنایا روزانہ تھوڑے سامنے آسمان اپنے ستارے چنداں دے نال آؤندا زمین اپنے فرش لے کے سارے اتنے کنے سمجھو نباتات ہے حیوانات ہے دریا بحر ہے پہاڑ اتنے بے شمار کرشمے گلزار ہست و بود نہ دیوانہ وار دیکھ ہے دیکھنے کی چیز سے بار بار دیکھ اللہ تعالیٰ نے جڑا جہان بنا سوچ کہ سورج آ رہا کہنے پروگرام بنایا ایک سیکنڈ کی دیر نہیں کرتا رستہ متعین ہے وہ تو ادھر ادھر نہیں ہوتا وقت سے غروب ہوتا اور یہ ذریعے کنیاں فصلاں پک رہی کنے جانداراں زندگی ملتی ہے کنا بارش کا نظام ہو رہا ہے موٹے موٹے فائدے نا تو اللہ رب العالمین فرماؤں کہ آسمان اور زمین جڑے رب نے بنا دیتے اور یہ دن رات جڑا اگر پچھڑا ہوتا یہ اندر عقل منداں واسطے بہت نشانیاں ایک ایک شے نہ چنگل اٹھا کے آندی دیکھا نہ یوں کہ کرتے اس کی طرف اشارہ اس طرح نہیں رب نظر آیا نہ ہونا ہی ہے کہ انگل اٹھا کے کوئی کہہ دے بیا رب ہے یہ کفر ہے شرک ہے ورنہ جہاں میں ہم نے اس کو کہاں نہ پایا دنیا کتنے نظر نہیں آتا
ہر شہد نظر آ رہا. میں بول رہا یہ خود اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ نشانی. دیکھ پانی دی بوند ہے میں اور میرے دماغ کمپیوٹر فٹ ہے. انہیں جہان دے حوالے مینوں یاد ہے پانی دی بوند اور اس سے اللہ نے ایک صورت گری کرتی. مگر یہ چونکہ دن رات کام ہوں انہوں اسی معجزہ نہیں سمجھتے. حالانکہ سارے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشان ہے. زمین آسمان دا ذرہ ذرہ پکار رہا کہ رب موجود ہے اور وہ بڑیاں قدرتوں نشانوں کا مالک ہے. اس تو آیت حضور پڑھ دے نالے آسمان نوں ویندے سارے آسمان دے کرشمے نظر آؤندے. جس دن نہیں لائٹ ہوں اس دن ویکھو ستارے جویں کسی دے کپڑے اور دے نا سلمے ستارے لگے ہوندے چمک رہا آسمان کدھر چاند آ رہا. ان فی خلق السماوات والارض آسمان اور زمین جڑے رب نے بنا چھڑے اور دن اور رات دا پروگرام جڑا باقاعدگی آ رہا. عقل منداں واسطے دے رب دی پہچان لئی بہت نشانیاں تے کم کی عقل منداں دے ذکر اور فکر. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوب. وہ کھڑے ہون بیٹھے ہون لیٹے ہون ہر حال چ رب نوں یاد رکھ دے. پہلی گل انہاں عقل منداں دی ہے وہ کسے حال چ رب دی یاد تو غافل نہیں ہوندے. یہ ذکر ہونا چ نا روح چ رج جاندا. وہ کھڑے بھی رب نوں یاد رکھتے ہیں بیٹھے بھی رکھتے ہیں اور لیٹے ہوئے بھی رکھتے. یہ ذکر ہے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور یہ نال اور زمین آسمان دی بناوٹ تے جو کچھ یہ اللہ نے کرشمے اور اپنے کمال دکھائے یہاں تے بھی غور و فکر کرتے رہتے ہیں. اور نال پھر جدوں سوچتے ہیں غور و فکر کرتے تو نتیجے اس سے پہنچے ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اسی تسی جو حجرے بیٹھے پڑھتے نا جڑا لیبارٹری سائنسدان پڑھ رہا دماغ ٹھیک ہے پہلا ہی اللہ کا منکر نہیں ہو گیا. انہوں نے کتاباں اگر تسی پڑھو تو سجدیاں ہی ڈگ گئے. پانی دے قطرے نوں ویکھدے اور ایک پتلا درخت دا ویکھدے انہاں کہا توبہ 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 تو عظیم ہے تو بہت بڑا خدا ہے تیری بادشاہی دا اندازہ کون کر سکتا. اس تو اللہ آندا پکار اٹھدے ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اے اللہ ایڈا وڈا جہان باقاعدگی اور نظم و نسق کے تحت چل رہا اے فضول نہیں تو پیدا کیتا. وہ بے وقوف لوگ ہیں جڑے آندے اللہ نے اینی دنیا بناتی وہ کوئی کھلنڈرا کھیل کھیلیا انہیں تے پیراں نال ٹھاجنا نہیں. اے بیکار نہیں دنیا پیدا ہوئی. سبحانک تو بیکار اور فضول کام کر تو پاک. میرے جیسا علیم حکیم خدا دنیا نے کمی پیدا کرے کہ مر جانا اور مٹی ہو جانا. فقنا عذاب النار. دعائی دے اٹھ دے کہ اللہ سانو ایمان حاصل ہو گیا کہ عذاب ثواب ضرور ہونا. اس تو قیامت دن سانو عذاب جہنم تو بچائیں. اے نتیجہ نکلتا ذکر اور فکر. اس تو ذکر اور فکر را کامل ندیدم جز بذکر. ذکر ملتا نال فکر دے. ایک پاسے زمین و آسمان کی پیمائش کرنی. اسی سائنس تو غیر متعلق ہو کے نا حجرہ نہیں وڑنا. مقام ہے فکر پیمائش زمان و مقام. یہ فکر دا مقام ہے کہ باہر نکل اور زمین و آسمان میں من چھٹ دنیا چند تے پہنچ تیرا تو پہلا میرے ایک پہنچ. مقام ذکر سبحان ربی الاعلیٰ. دوجے پاسے سجدے ڈگا ہوئے اور اللہ نو یاد کر رہا ہمیں. اے دو جدوں کٹھے ہوندے نا کائنات دا حاکم بن جانا تے پھر مغرور اور متکبر نہیں ہوندا. اللہ دی یاد تینوں نواں کے رکھ دی ہے کہ اللہ دے سامنے میں بے بس ہاں. یہ وہی مرضی نے مینوں بنایا جدوں چاہے فنا کرنا مینوں دم مارن دا کی حق. اس ذکر اور فکر نہ انسان کامل ترین انسان بنتا. پھر وہ اللہ دا خلیفہ ہے اللہ دا عبد ہے اللہ دا ولی کہہ لو. اسلامی فقر قرآن اختلاط ہے ذکر فکر. قرآن جس فقر دی تعلیم دینا گودڑیاں پہننا نہیں نہ حجراں چ بننا. وہ یہ آندا کہ ذکر اور فکر نو ایک جگہ تے اکٹھا کر. اور جنہاں لوگوں نے کیتا وہ حکومت دے تخت تے بیٹھ کے فقیر ہوئے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ دوسرے نیک خلیفیاں جیسی مثالاں دینے. انہوں دی حکومت کی ہے علامہ اقبال فرماؤندے ان کی حکومت سے ہے فاش یہ رمز غریب. کیتی حکومت ہے مگر اے راز عجیب کھلا سلطنت اہل دل فقر ہے شاہی. کہ اللہ والے جدو حکومت کرتے وہ کہاں تختے ہوں وہ بادشاہی میں برائے نام لوگوں نے آتے فقیر ہوں. لوگوں کے لباس عمدہ انہوں کا پھٹا ہوں. لوگ اچھے مکانہ رہی رہی ہوں وہ ٹوٹے مکان رہ رہا ہوں خلیفہ. لوگ آرام نہ ستے ہوں وہ گلیاں دے چکر لگا رہا کہ کوئی بچہ بھوکھا روت نہیں رہا. سلطنت اہل دل فقر ہے شاہی نہیں. اتنے ذکر اور فکر اکٹھے ہوں کہ وہ جہان دے بارے جی غور و فکر کرتے کہ دنیا رب نے کیوں بنائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے نہیں بھولتے. پھر وہ بات بنتی ہے جڑی سلطان بہادر شاہ ظفر رحمۃ اللہ نے کی. بڑی مسکینی کی موت مریا. سارے اپنے کیتے کام سی جڑے سامنے آئے انگریزوں نے پھر کس طرح رنگون چ جا کے برے حال ماریا. سلطنت گئی 16 شہزادے وہ سامنے ذبح کیتے. تینوں دے سر تھال چ رکھ کے جیل خانے بھیجتے بیاہ تیری خانہ جی دعوت جی. اور تینوں دا خون کیپٹن ہیڈسن جڑا سی پیالے چ پی گیا. انجام مسلمانوں کا ہوا پھر انگریزوں کے تو
مگر سلطان بہرحال نیک سی، زمانہ ایسا ملیا مغلوں کی بس ہوئی سوائے بیچارہ رون کرلاؤ دے ہور کی کر سکتا اسے انہیں کیا ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا خواہ ہو کیسا ہی صاحب فہم ہو سکا، کنے دماغ دا مالک ہوئے کنی عقل دا لتھے دار تقریراں دے نہ جائیں انہوں انسان نہ سمجھی، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا خواہ ہو کیسا ہی صاحب فہم ہو سکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا، بھول گیا غصے چاہا تو ظالم بن گیا، ایس چاہا بدماشیاں پی گیا، اللہ دی یاد بھول گئی دے یاد رکھتا بھی جو کچھ ملیا اللہ دا انعام ہے جدوں چاہے واپس لے سکتا، اور یہ فضول نہیں دیتا، ایک دن اپنی عدالت کھڑا کر کے پوچھنا لا تزول قدم ابن آدم، اللہ دے رسول علیہ السلام دی حدیث دل ہلا دین والی ہے کہ آدم دا پتر پیر بھی نہیں ہلا سکو گا اللہ دی کچہری چوں جد تک حتی یسلان اربع، 4 سوالوں دا جواب نہ دے اللہ نے ہلن نہیں دینا، ارد گرد سپاہی کھڑے ہونے، ہتھکڑیاں کول ہونیاں، جہنم پڑکیا ہونا، ابن آدم کھڑا ہونا، وکیل کوئی نہیں ہونا، حامی کوئی نہیں ہونا، لا تزول قدم ابن آدم حتی یسلان اربع، 4 گلاں دا جواب دے پھر جائیں گا اتوں ان عمر ہی فی فافنا 50-60 سال عمر دیتی تھی کہنا کم گزار کے آئے کہڑے کم کیتے کوئی مینوں خوش کر لیا اس دنیا لیے کیتا وان شباب فی ما بلاؤ جوانی ملی سی اس تو کندا ٹھوندا سی ایک دے زور نہ اپنی جوانی نوں کس طرح بڑھاپے بدلیا انہاں دناں کہڑے لچھن رہ تیرے لام مال من اکتسبہ فی ما نفق مال جڑا کمایا سی تے خرچ کیتا کتھوں کمایا سی تے خرچ کتے کیتا وَأَمَّا ذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ اور جڑا تو خود پڑھیا یا کسی عالم کو سنیا اس تے عمل کنا کیتا اس تو اللہ تعالیٰ آندا دنیا بنائی ہے رب نے گلزار ہست و بود نہ بیگانہ بار دے انہوں یہ نہ سمجھا کر سورج نکلا ڈوب گیا کبھی کھڑا ہو کے غیر کر شام دا وقت ہے ابراہیم علیہ السلام ویکھ رہا ہے سورج ڈوبنا وہ سکوت شام صحرا میں غروب آفتاب جس سے روشن تر ہوئی چشمے جہاں بینے خلیل ابراہیم خلیل دنیا نو کھول کے اکھانا ویندا سی سورج ڈبا تے مشرکاں نو آکھیا انہاں نو رب مندے پھردے ڈبن والے بھی کدی خدا ہوئے ہاں تو سکوت صحرا شام دے وقت بالکل جنگل دے اندر سورج دا ڈبنا اور ابراہیم علیہ السلام دا حجت قائم کرنا دلیل دینا جہان دیکھو گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ یہ ہے دیکھنے کی چیز سے بار بار دیکھ اے دنیا جڑے ہن ساڈے سامنے مظاہر آ گئے جنہاں لوگوں نے محنت کی فکر انہاں دی بلند ہے کہ ایسیاں ایجاداں کیتیاں بے اج تو 50 سال پہلاں اگر کوئی آندا بہو جی گل ہے بے ہزاراں میل دور بیٹھے پہاڑاں بے جی اوٹاں ہے مگر لوگ تصویر ویکھن گے میچ ہوندا ویکھ رہا ہے بول رہا ہے ایک آدمی مشرق مغرب سن رہا ہے یہی کہنا سی نا پاگل ہویا ہے یار یہ کام کس طرح ہو سکتا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا جڑی بنائی اس گل ہی ہے کہ ان پہ فکر کرو اور فکر دے نال نال ذکر کرو تد اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فضا بھی امی ورو جدوں تہجد لیے اٹھتے سی یہ آیتاں پڑھتے سی اور ان آیتاں چ مضمون آਉਂਦਾ عقل مند وہ لوگ جڑے کسے لمحہ اللہ تو غافل نہیں ہوندے کھڑے بیٹھے لیٹے رب نو یاد رکھتے تو ذکر دے بارے جی بہت غلط فہمی پیدا ہو قرآن پاک اگر تمہیں موجم نصیب ہو جائے اللہ تعالیٰ دے فضل ناج کرو علماء نے محنت کرتی قرآن میں جڑا جڑا لفظ آیا جس صورت آیا جس آیت آیا انہوں نے اس طرح بالکل سارے لیے بناتی کتاباں جہد اسی ویکھ سکتے ہیں بھی یہ لفظ کنی واری ہے صلاۃ دے بارے نماز مشہور 700 والی ذکر صرف 91 آیتاں نماز 91 آیتاں قرآن پاک کوئی اس تو زیادہ نہیں 700 آیت چھڈیا 100 بھی نہیں پوری مگر ذکر صحت تو زیادہ ذکر جنا جنا چاہتا نا تذکر اور ذکر یہ صحت تو زیادہ ہو جاتا یہ اللہ نے بہت تلقین کی رب نہیں بھولنا چاہیے جدوں تو اس پوائنٹ تو پھر گیا تیری زندگی نو سیدھے رستے سے رکھنے لی کوئی شے کارگر نہیں ہونی حکومتاں بدلتا رہا نویں تو نویں قانون آتے رہن جن مرضی تنخواہ بڑھاتے رہو دگنیاں انسان نہیں نیک ہو سکتے انہوں سیدھے رستے سے قائم رکھنی صرف اللہ دی یاد مدو معاون ہے یہ کام دیندی ہے جدوں دے دماغ سے بہ جاتا کہ جو کر رہے ہیں اللہ ویکھ رہا میرے اور تو ہر آدمی فکر فردہ دے بارے فکر مند ہے بھی فطری ہے جانوراں تک دے بارے اسی پڑھنے ہیں چونٹیاں بھی آن والے موسم لی سٹور کر کے رکھ دیاں گلاں کہ سردیاں دے دناں اسی انہوں کھانا اور رب دی دتی عقل ایسی ہے جویں موسیٰ علیہ السلام دے ذرے ذرے چ خدا نظر آؤندا یہ کہڑی یونیورسٹیاں پڑھ گئیاں سی بھی دانے سٹور کرنے اور سٹور جڑے نا اسے حالت نہیں کرنے ادا نہیں رہن دینا انہوں ٹھیک دانے 2 ٹکڑے کرنے ذرائع عالم حیران کہ سمجھ گئی بغیر اسی طرح ہی ہویا نا دانا گندم دا یہ اپنے موسم چوک پینا
یہ زمین دی نمین ہو گئی سارے کام دا نہیں ٹکڑا کر دیا کہ اگے نہ. اس تو موسیٰ علیہ السلام نے جو فرعون نے پوچھا رب تیرا کہڑا؟ انہاں کہا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ فہدیٰ، میرا رب وہ جنہیں ہر شے بنایا اور میرا بنایا نہیں انہوں دا پروگرام بھی سمجھاتا کیا طریقہ تو اس طرح زندگی گزارنے وہ ہر شے موجود ہے. وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ایک ایک شے پتے پتے دکھا رہا کہ اللہ موجود ہے. اور ایک کیا کئی سارے نہیں، ایک نہیں مل کے ساری دنیا بنائی. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ذکر کرو رب دا. تو ذکر دے بارے چ ہو گیا بھی کلمے پڑھتے رہنا، وہ بھی ذکر دی ایک قسم ہے. مگر ذہن سے بٹھاؤ آج دا موضوع ذکر اور فکر ہی ہے کہ ذکر تین قسم دا. اصل ذکر جڑا عربی زبان سے وہ زبان ہلاؤن دا نام نہیں سی، دل کسی دی یاد دا نام سی. دل جے تواڈے دا خیال موجود ہے تسی دل چ انہوں یاد رکھیا تانوں دا چیتا، اس ذکر قلبی نو اصل عربی زبان چ ذکر آندے. اے زبان دے ذکر نو بعد کہنا شروع کرتا کیوں بھی یہ بھی علامت ہے بھئی یاد ہی ہے تو دا نام لے رہا نا، اگر وہ یاد نہ ہوئے تو نام کیوں رہے. مگر اصل ذکر نہیں سی، یہ لسانی ذکر جڑا زبان دا اصل عربی بولی جنوں ذکر نہیں سی آ. میں پڑھ رہا ہوں تواڈے سامنے ایک کتاب الجامع احکام القرآن ہے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اسپین چ ہے، ابی عبداللہ محمد بن حمد الانصاری القرطبی الجزء اول. تو اس آیت کے تحت لکھ دے کہ ذکر جڑا عربی زبان سے یہ اصل کس نو آندے سی؟ واصل الذکر التنبہ بالقلب للمذکور والتذکر اللہ. اصل زبان ہے عرب سے ذکر دل سے جنوں یاد کرنا وہ خیال ہونا اور وہ طرف دھیان رہنا، یہ اصل ذکر کہیں سی. وسمی الذکر باللسان ذکر لأنہ دلالت علی ذکر کر لی. بعد جڑا زبان دے کرنا اسی کہنے لگ پہ سبحان اللہ الحمدللہ اس پاروں بھی یہ دل دے ذکر دی دلیل ہے. آپ نہیں ذکر دا پتہ دینا بھی یہ یاد ہے تادی وہ نہ لے رہا نا. غیر انہ لما کثر اطلاق ذکر القول لسانی سارا و سابق للفہم. مگر چونکہ بعد عام بولی پھر ذکر زبان دے ذکر لی مشہور ہو گیا. اس تو آج اسی ذکر بول دیں ہر بندے کا دھیان کسی کلمے مل جاتا کہ سبحان اللہ پڑھ رہا الحمدللہ، ورنہ اصل معنی دل سے یاد ہونا. اور اس لیے میں ہندی دعا کئی واری دہرا چکا ہوں مگر وہ بیاہ نہیں ہوں نہ باسی ہے، وہ بالکل ذکر دی اعلیٰ ترین تعریف ہے. دنیا میں تو ایسے ہو رہا ہے جیوں مرغابی ساگر میں، نام خدا کا ایسے جپنا جیوں چتناری گاگر میں. سمندر ساگر ہے، سمندر نو کہیں آندہ دنیا اس طرح رہا ہے جس طرح مرغابی سمندر رہندی اتنے ہی مگر جکڑی کوئی نہیں، جدوں چاہے آزاد ہو کے اڑ جاندی ہے. رہنا اسے دنیا چاہے بال بچے جاننے نوکریاں کرنیاں کاروبار کر دل نہیں لگاؤنا. جدوں چھڈن دی نوبت آوے بلا چریک چاڑ کے پرا سر دینا کہ خدا دے رستے اگر کوئی شاید مزاحم ہوں ہے اولاد اور بیوی مینوں آندی ہے حرام کما کے لیا دفاع پرا ملک آندا کہ دین تو پھر جا ایسے وطن تے لعنت ہے. گر دین کی فضا تجھ کو راس نہ آئے اے میرے وطن تجھ کو کوئی آگ لگائے. اسی بہت پرست ہیں وطن پوچھتے رہی مٹی دین ہے اس ملک تو وہ چپا چپا مسجد ہے، وہ مرنا دین ہے اور جانا دنیا شہادت ہے. اور اگر صرف دنیا کا ایک ملک ہے تو تیرے ملک کافراں کو بھی ہے گے. تو مرغابی طرح دنیا میں تو ایسے ہو رہا ہے جیوں مرغابی ساگر میں، نام خدا کا ایسے جپنا جیوں چت ناری گاگر میں. ناری عورتوں آدھے گاگر کڑے ہوں ایک دوسرے کے اتنے کڑے مٹی دے رکھے ہونے، نہر تو یا کنویں تو پانی لین جانا، ایک دو تین اتنے لائن لگی ہونی گاگراں دی. تو آدھے جس طرح عورتیں جڑیاں جاندیاں سہیلیاں لین پانی وہ بچ کٹکھیلیاں کردیاں ہون ٹھٹھا مخول کردیاں ہون، دھیان کدے چ ہوندا کڑا ٹوٹ نہ جائے. اے ذکر ہے خدا دا جتھے بہ کر کرسی تے تو کمرے ملازمت دا، کوئی کارخانے مزدوری کر رہا، کوئی مینیجنگ کر رہا، کوئی عدالت فیصلے کر رہا، کوئی مولوی ممبر سے واز کر رہا. ہونا ہے چاہیے نام خدا کا ایسے جپنا جیوں چتناری گاگر میں. منہ بشک نہ ہلا انہاں عورتوں کی طرح ہوئے کہ کڑے نہ ٹوٹ جان. علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری مثال دیتی ہے جی کہ شیشیاں کی دکان سے آدمی چلا جائے اتنے ناد نخرے نہیں کر سکتا، شیشے چور ہو جان گے. ادا ہی اس دنیا کے اندر یہ رہ بے جہان جڑا ہے شیشہ خانہ، یہ اندر میرے کو کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے سب کچھ تباہ کر کے بہ جا، بچا کے لے جاؤں، کچھ ایسے کام کر کے جاواں اللہ خوش ہوئے. تو ذکر اصل قلبی ہے بے دل چ یاد ہوئے. سارا دن زبان نہیں ہلی
مگر دل نو یاد ہے کہ ایک رب ہے میرا، انہیں بنایا اور وہ مینوں ویکھ رہا، میں انہوں حساب دینا۔ اے سبق اگر یاد ہے انہیں بالکل منہ نہیں ہلایا، اثر ذاکر ہو، اللہ کی یاد وہ اندر ہے۔ اور اس حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا قول پڑھنا بالکل صحیح روایت ہے، کتنی پیاری بات ہے۔ اپنے دوست فوت ہو گئے، حافظ سلیمان صاحب پروفیسر سی، مگر انہوں نے انہوں نوٹ کر لیا، کہنے کہ مولوی صاحب بہت تہاڈے کو سنیا، مگر امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس گل تو گاں گل نہیں لبھی۔ آپ نے فرمایا من اشد ما فرض اللہ علی خلقہ ذکر اللہ کثیرا، باقی سارے جڑے ہے نا فرض انہوں کا کوئی وقت ہے، نماز کسی وقت ہوندی ہے، کوئی وقت خالی ہے، تو روزہ کا بھی ٹائم ہے۔ فرمایا سارا تو بڑا فرض جڑا اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے ذمے لگایا ہے وہ اللہ نو بہت یاد رکھنا، وذکر اللہ کثیر لعلکم تفلحون۔ قرآن کہندا اللہ نو بہت یاد رکھ، پھر بیڑا پار ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائے گا۔ ثم قال لانی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وان کان میرا، تو کیا میں جڑا کیا نا سب تو بڑا فرض اللہ کا ذکر ہے، وہ دا مطلب سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ واللہ اکبر پڑھنا نہیں، وین کانا منو اگر تے بھی ذکر شامل ہے، یہ نہیں بے ذکر نہیں، اپنے موقع تے بھی ذکر آ جائے گا انشاءاللہ بیان، مگر اصل ذکر جدا اللہ نے حکم دیتا کہ ہر وقت کھڑے بیٹھے لیٹے وہ کہڑا ذکر ہے، ولیکن ذکر اللہ عند ما حل وحرم۔ ایتھوں فیل ہو گئے، بڑے بڑے مرشد مننے ہیں، چلے کٹ رہے فلاں افسر بھی پڑھ کے آؤں جی کرسی، مڑ کے حلال حرام دا وقت میں کوئی پتہ نہیں، خدا نے کیا کہہ کے فرمایا اللہ نو اس وے یاد کرنا جدوں اللہ نے کوئی شے حلال کیتی ہے یا حرام کیتی ہے وہ سامنے آوے۔ فین کانت عاملہ بہا، جے نیکی دا حکم ہے تے سن کے فوراً عمل کرے پھر اللہ یاد ہے۔ وین کانا معصیتن ترکا، جے گناہ دا کام سامنے آیا تھا کہ اللہ نے روکیا ہوا روک دیا، تے جے ادھروں سبحان اللہ جیب پا دو رشد۔ فوت ہو گیا میرے ہی سمجھو علاقے دے وہ پٹواری سی مال دے اہل حدیث سی، تہجد پڑھنی ذکر کرنا، مگر انہوں نے اپنے ذمے رکھیا سی رشوت نو ہاتھ نہیں لاؤنا، کوٹ ٹنگ دینا پیسے پا دیو، گھر جا کے کوٹ لا دینا، کر دیا کرنا، حاجی صاحب نہیں ہاتھ لاؤنا۔ تقوی دی قسم دیکھو کہ میں رشوت نہیں لئی، لوگ آؤں پارٹی کر رہے ہیں کر لی، تو امام فرماؤں دے بھائی جس ذکر دی میں گل کر رہا نا کہ اللہ نے امت تے سب تو بڑا فرض ہو کیتا، وہ سبحان اللہ نہیں زبانہ ہلاواں، وہ یہ ہے کہ حلال و حرام دے وقت اللہ تعالیٰ دے احکام دا خیال رکھنا، جس شے دا حکم دیتا کرو، جس شے تو روکیا رک جاؤ۔ یہ لیے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ پھر پڑھا فرماؤں دے امان الآیات، اللہ نے جڑا قرآن پاک کیا فذکرونی اذکرکم، مینوں یاد رکھو میں تمہوں یاد رکھوں۔ ہر کوئی یہ آندا بے چلے کٹی جاؤ تے اللہ اللہ کری جاؤ، کہ یہ مانا ہدایت دا، اللہ کہندا اذکرونی بالطاعہ اذکرکم بالثواب والمغفرہ، تسی جڑے حکم میں دیتے نا انہاں نوں کردے ہوئے مینوں یاد رکھو کہ مالک دا حکم ہے زکات دے، سچی گواہی دے، ٹھیک فیصلہ کر، اپنی ذمہ داری ٹھیک ادا کر، تسی یہ حکم من کے خدا نو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ دے وعدے جڑے ثواب اور بخش دے وہ انہوں یاد رکھوں گا، تمہوں بخشوں گا اور انعام دوں گا۔ یہ کرنا کرونا کچھ نہ، اگے فرماؤندے وقار آیا دینا ذکر و طاعت اللہ، سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤندا ذکر کیا اللہ دا حکم مننا، بے شک سبحان اللہ نہ کیا حکم من جو کیا گیا، فمن لم یجتہد لم یذکروا وین اکثر التسبیح والتحلیل وقراءۃ القرآن، سبحان اللہ آندا اگرچہ آدمی بہت تسبیح کرے، لا الہ الا اللہ پڑھے، قرآن مجید دے کئی سپارے پڑھے، مگر حکم نہیں اللہ دا مندا، بالکل اللہ یاد نہیں ہونا، جھوٹ بولدا میں اللہ دا ذکر کردا، یہ اللہ دا ذکر ہے ٹھٹھا کر رہا ہوں، نام ہی جپی جانا اور مخالفت کری جانا۔ ورویان نبی صلی اللہ علیہ وسلم من اطاع اللہ کا ذکر اللہ، جو حکم مندا اللہ دا وہ اصل تے اللہ نو یاد رکھدا، وَإِنْ أَقَلَّ صَلَاتَهُ وَصَوْمَهُ وَسْنِيهُ لِلْخَيْرِ، اور تھوڑے بھی نمازاں پڑھے تو تھوڑے بھی روزے رکھے، صرف فرض کم کری جا، نہ ہی سنت نفل کردا، بالکل اللہ یاد ہے نا، من عصى اللہ کا نسى اللہ، جڑا اللہ دے حکم توڑن دیا اور اللہ نو بھول گیا، وَإِنْ كَسَّرَ صَلَاتَهُ وَصَوْمَهُ وَسْنِيهُ لِلْخَيْرِ، اے بھاویں کنیاں نمازاں دے ڈھیر کٹھے کر دے، کنے روزاں کی فائدہ، رب یاد ہوندا تو گناہ دے کم کردا تے۔ اور پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ دی طرح ہوندی گل کہ بغداد شہر ہے دارالسلام، دنیا جنی بغداد نے اس زمانے ترقی کی ہونا سی یعنی فلانے ملک کی دارالحکومت بڑا، اس ویسے جنت کا ٹکڑا سمجھا جاتا، نہ یہو جی صفائی، نہ چشمے، نہ باغات، نہ محلات،
ساری دنیا جنت دا ٹکڑا، دارالسلام سکھا دا گھر۔ تو پرے بازار دیکھا لوگوں نے بے مجمع تو اتنے نہ لوگ اکٹھے ہوئے تھے، اللہ کا ایک ولی بھی گزریا حضرت حارث بشر ابن الحارث۔ انہوں نے پوچھا کیا ہنگامہ؟ کہنے لگے جی ایک لڑکا بگڑیا، انہیں ایک بچی نے چھیڑنا شروع کیتا، کوئی ڈردا انہوں کہندا کوئی نہیں، سارے جانتے بھی حرام دادا۔ آپ وہ کول گیا، وہ کان سے گل کہی تے چلے گئے، وہ بے ہوش ہو کے گر گیا۔ لوگوں نے انہوں سنبھالیا، پیر مڑے، ہوش آیا تو انہیں آخیا کون آدمی سی؟ انہیں آخیا تو بشر کا نام سنیا؟ انہیں آخیا سنیا تو اب شہر دے بڑے اللہ دے ولی مگر میں نہیں کدی ملیا۔ انہیں آخیا بشر ہی تینوں کی کیا رکھا؟ میرے کن صرف ہے کیا کہ تو کیا کر رہا، تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ بے ہوش ہو گیا اور 7 دن بخار چ رہا، بہت ہو گیا۔ اتنا اثر ہوا، دل سے جو بات نکلتی اثر رکھتی، کوئی ملاواں کی طرح رٹیاں تقریرا دلوں گل نکلی اللہ دے ایک بندے دی، 7 دن بخار چ رہ کے فوت ہو گیا۔ صرف اتنا ہی کیا جو تو کر رہا تیرا رب دیکھ رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن چاہتا ہے ان اللہ بصیر بما تعمل، جو تم کرتے اللہ دیکھتا۔ کتے چھپ جاؤ، کس طرح بند کرو گے؟ اللہ دے نیک بندے تمثیل بیان کر دے، حکایت لکھ دے، بے دروازے بند کر لے، کھڑکیاں بند کرنی ہیں، حرامی نے ایک لڑکی نے بدماشی کرنی چاہیے، انہیں آخیا ایک کھڑکی کھلی ہے، ادھر ادھر ویک کے کہنے لگا نہیں کھڑکیاں سب بند ہیں۔ انہیں آخیا ایک کھلی ہے اور تیرے طاقت نہیں تو انہوں بند کر سکے۔ کہنے لگا وہ کہڑی کھڑکی؟ انہیں آخیا خدا دیا اکھاں، انہیں اگے تو پردہ نہیں کر سکتا، خدا ویکھ رہا۔ انہیں چی رو پیا تو توبہ کی معافی منگ رہی۔ اس تو اللہ تعالیٰ آتا مینوں یاد کرا کوئی اب زبان کسا دو میرے اگر تے دلان میری یاد نہیں آئی، تسی دلوں نہیں منیا کہ خدا نال ہے اور ویکھدا، کی فائدہ زبان کسائی جائے انہیں کلمے پڑھن دا۔ قال ابو عثمان النہدی انی لعلم الساعة التي يذكر الله فيها قيل له من أين تعلم قال يقول الله فاذكروني اذكركم۔ حضرت ابو عثمان نہدی آندے مینوں اس وقت دا پتہ ہوندا جدوں اللہ مینوں یاد کردا۔ انہاں آکھیا تینوں کتنا پڑھ رکھدا؟ انہاں آکھیا قرآن آندا بھی جڑا مینوں یاد رکھدا میں انہوں یاد رکھدا۔ اس تو جدوں میں یاد رکھنا وے اللہ دا منع کیتا کام نیڑے نہیں جانا، میرا ایمان ہے ویسے خدا بھی مینوں یاد کر رہا، میرے تے رحمتہ کر رہا، اور جدوں میں بھول کے برائی دے کام کرنا پھر کاہدا خدا نے مینوں یاد کرنا میرے لیے وہ کول انعام دے کاہدے ویاد۔ اس تو ذکر جڑا اللہ پاک نے فرمایا کہ کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ تعالیٰ دا ذکر کرو، وہ سارا تو وڈا ذکر ذکر قلبی ہے کہ دل چ ہر وقت یقین رہے، بلا نہ سکے۔ کتنے اسحاق ابن عمار جنہوں امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا، اور اتنے بہت بڑے عالم نے لکھا بھی یار اس معاملے دا حل کوئی نہیں، ہون سوائے خدا دی رحمت دے اگے ڈگ جاندے، سارے کو جواب کوئی نہیں ہے سوال۔ امام نے فرمایا اسحاق جب تو گناہ کردا تیرا ایمان ہوندا بھی خدا میرے نال ہے، اگر تو اس گل نہیں مندا تو کافر ہے، اور اگر مننا کہ تو اللہ تعالیٰ دی اونی حیا اور شرم نہیں کی جنہیں تیرا کوئی یار دوست وہدا ہوندا تو کرنی سی، وہ تیرے نزدیک خدا دی قدر اونی بھی نہ رہی جنہ تیرا باپ وہدا ہوندا کوئی دوست تو ضرورت کردا۔ جے تو رب نو مننا کہ وہ ویکھدا ہی نہیں تو انج کافر ہے، جے ویکھ رہا تے آ دلیری کیتی خدا دا کی توں پھر لحاظ کیتا اور اس تو سوائے تے بھی بندہ توبہ کرے تے اللہ تعالیٰ کو مدد مندے وہ اگے چکا رہا۔ یہ لسان ہے ذکر قلب کہ دل چ اللہ تعالیٰ نو یاد رکھو حلال و حرام دے وقت، مگر یہ مدد ذکر لسانی بڑا مددگار ہے، زبان ہلاؤندا رہے یہ بھی بہت فائدہ دیندا۔ آخر وہ لفظ جدوں دہراؤ گا کانے ٹکراؤن گے لذت آنی ہے، پیاسا اور نہیں پانی 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 کچھ تو ٹھنڈ پی یار پانی پیاس بجاؤ لی کوئی چیز ہے۔ یہ لیے بھی رومی رحمت اللہ نے بڑی پیاری مثال دیتی مثنوی سے بھی کوئی شخص پھر رہا سی جنگل اور بیابان، انہیں ویکھیا کہ مجنوں بیٹھا اتنے، دیکھو نا مجنون ہو گیا، عورت کی محبت اتنے لے گئی، اسی اللہ رسول اللہ محبت کرتے ہیں تو کوئی ذرہ نہیں نظر آتا، نہ رونے ہاں اللہ دے رسول دے ذکر سے، نہ محبت ہی سانوں کوئی کسی چیز سے آمادہ کر دی۔ وہ کیس اپنے قبیلے کا سردار لیلا سے عاشق ہو گیا، اور زمانہ بھی رسول کریم علیہ السلام تو 50-60 سال بعد ہے، ایک کوئی ہے نا ہیر رانجھے اج کی گل نہیں، بالکل عبد الملک کا زمانہ سی، اسے دیوانہ ہو کے جنگلوں نکل گیا، ہوش اڑ گئی، کوئی صورت نہ رہی، گھر دے بھی لیا رہے نہیں، کوئی ہوش نہیں آئی، جنگل سے اپنے خیال سے بیٹھا رہا۔ تو رومی رحمت اللہ علیہ فرماؤں کوئی شخص پھر رہا سی، دید مجنون را یا کہ سہرا نورد در بیابان غمش با نشستہ فرد، سانو تان کیتا نا رومی نے کہ خدا رسول دی محبت ایک پاسے تو ادھر عورت دی محبت، جنگل چ بیٹھا کلا رے کاغذ بود انگشتاں کرم میں نمودے بہرے کس نامہ رقم، ریت نو ہی کاغذ بنایا تے قلم بنایا انگل نو تے کسے دے نال خط لکھ رہا،
گفت ہے مجنون شہدا چیز تھی می نویسی نامہ بہر چیز تھی. اس بندے پوچھا مجنون دیوانے ہاں یہ کنوں تو خط لکھ رہے ہیں اور کی کر رہے ہیں؟ گفت مشق نام لیلا می کنم خاطر خدرات تسلی می دم. انہیں آخیا لیلا تو نہیں ملتی مگر وہ نام لے لے کے لیلا لیلا لے کے اپنے دل میں تھوڑی ٹھنڈ پاؤں. تو جے رب نہیں نظر آتا اج اللہ دے رسول علیہ السلام ساری نظراں تو لے تو نام تو انہوں کا سارے کو ہے نا. نام ہی جپ لئیے نام بھی اپنے اندر تاثیر رکھنا. اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے 10 ذکر ایسے فرمایا جنہوں کی طرف دھیان کرو. خلاصہ ہے اور میں دنیا جہان دیا کتاباں کھنگال کے تمہیں آنا بھی اردو ترجمہ تمہیں مل جاؤ گا. مولانا عبد الرحیم پشاوری سی اسلامیہ کالج کے استاد انہوں پرانے زمانے ترجمہ کیا حجت العلم وہ ملے تو اچھا. وہ اندر بریکٹاں انہوں نے تشریح کی وہ گل کو پلے پی ہے. ترجمے ہوراں لوگوں بھی کیتے مگر ایویں لفظی کر کے لنگھ جاندے. اے سمجھو یہ اندر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے دوسرا حصہ الاذکار و ما یتعلق بہ. اے بحث دنیا دی کسی کتاب نہیں لبنی. ذکر ہے کی جو متعلق جڑیاں حدیثاں حضور پاک دیاں دی وضاحت کی ہے. یہ اندر پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ جن ذکر اللہ دے رسول علیہ السلام نے سکھائے دسی جاندے فرمایا 10 قسم دے ذکر ہے جڑے اللہ دے رسول علیہ السلام. خلاصہ 10 ہے. گاہ انہاں دے تھلے بہت بہت ذکر ہے مگر عنوان 10 ہے. پہلا انہاں تو کی ہے منہا سبحان اللہ. ایک اللہ دی تسبیح کرنی ہے. سبحان اللہ کو سبحان اللہ و بحمدی کو سبوح قدوس کو تسبیح جدے چاہے یہ حقیقت کی ہے. وہ حقیقت تنزیہ عن الادناس والعیوب والنقائص. تسبیح دا معنی بنتا کہ جنہوں تسی اللہ منیا نا وہ دے اندر ہوں عیب اور نقص نہیں سوچنا. کوئی جہد کوئی عیب نکل آئے تو خامی نکلے اللہ نہیں ہو سکتا. پہلی شاید یہ سمجھائی گئی پیا گڑ پلے بنو اللہ من دے. اے جن گلے شکوے ڈپریشن تسی آپ عقل مند بیٹھے کتوں پیدا ہوندے جدو آدمی آندا اللہ نے میرے نال سلوک کیتا ہے نہیں سی ہونا چاہیے کافر ہو جاتا. اللہ نو غلط کیا بھی انہیں کام نہیں ٹھیک کیتا اپنے آپ سمجھو رعایت دیتی کہ میں جے سلوک دا حقدار نہیں. یہ تو بڑا کفر کی ہے. تو من کہ اگر تیرا بچہ مار دیتا تیری نوکری جاندی رہی ہے تیرا کاروبار تباہ ہویا وہ تیرے تو بہتر جانتا. جہاندار دانت جہان داشتن جڑا اس دنیا کو چلا رہا ہے آپ جانتا کہ حکومت کیویں کرنی. تو اعتراض کرنا سبحان اللہ کتنے گیا. اس تو پہلی شاید جڑی قرآن مجید سب ہوا بکرتا وسیلہ کہ صبح و شام یعنی ہر وقت کی تسبیح کرتے رہو. ان بیب منو پاک منو من الحمدللہ. اور دوسرا پھر اللہ دی حمد ہے تعریف اور چھوٹا چھوٹا عنوان دے جاندے. وہ حقیقت اس بات الکمالات و اس بلا صاف تاملا. وہ عیباں تو پاک مننا سی وہ اے نہیں کہ اللہ چاہ بھی شاہ ہے ہے کچھ بھی نہیں. تسبیح صرف انکار ہی انکار ہے. اللہ جاہل نہیں اللہ ظالم نہیں اللہ نو موت نہیں اللہ پردا نہیں. وہ نیگیٹو ہی ہے. وہ شلبہ صرف ہے کی ہے یہ پھر ہم چاہ دیں الحمدللہ. جن بھی کمال تو سوچ سکنا کیا اعلیٰ تو اعلیٰ شاید ہونی چاہیے وہ تیرے رب سے موجود ہے. ایک کمال بھی نہیں جت تو خالی ہے. یہ پھر پازیٹیو ہے کہ اللہ ثابت کر کہ ہر خوبی اور کمال وہ اندر ہے. جڑا ایک کمال تو بھی خالی ہے نقشہ پھر وہ الحمدللہ دا مالک نہیں. اور تیسرا فرمایا منہا لا الہ الا اللہ. میں چھڈی جانا صرف 10 پورے کرنے. تیسرا لا الہ الا اللہ توحید کہ آدمی کے دل سے بوے کہ اس طرح دا صرف ایک ہی ہے. بہت سارے نہیں جے بہت سارے ایک طرح دے محبوب ہون تو محبت بٹ جاتی ہے. جے مجنوں سمجھدا لیلا جہو جی ہوندی ہور بھی ہیگیاں ادا دی محبت نہ کردا دھیان ہور پاسے بھی ہوندا. انہیں سمجھ لیا نہیں ادا دا ہور کوئی نہیں. اسی بھی اللہ نہ سمجھیے نا جی اللہ ادا دا تو ہور بھی ہے گیا دیوتا اور ولی نبی نہیں. اور جو محبت اللہ نہ ہونا چاہیے تھی والذین آمنوا اشد حبا للہ. کمی آ گئی پھر تقسیم ہو جانی. میرے سامنے تحفۃ الارار امام جامی رحمۃ اللہ فرماؤں دے اسی طرح ایک جھوٹا محبت دا مدعا ایک عورت دے پیچھے لگ گیا. میں تیرا دیوانہ تو اے فلاں فلاں. انہیں ازماؤن لے کیا میرے نال زیادہ خوبصورت میری بھن پیچھے آؤں گی. انہیں منہ پچھانوں کیتا انہیں ماریا منہ تے تھپڑ. انہیں آخیا اپنے وعدے تو سچا ہوں تو بھن نوں کیوں دا پھردا تو بے ایمان آدمی ہوسکار ہے نہ مرادہ محبت نہیں. اللہ نے آخیا جے ہور بھی ہے نا میرے ارگے پھر میرے نہ کلے نہ محبت کرنی تے کم سوار لی ہور بھی بچارے. اس تو مشرک اللہ نہ وہ محبت نہیں کر سکتا جڑی موحد کر سکتا. اللہ سارے مگر اللہ دے بندے وہ غلام ہے وہ پیدا کیتے. وہ خدائی شریک نہیں لا الہ الا اللہ کہ پھر وہ تفرد اور یکتانیت منے کہ تنہا ہے وہ ہور دا کوئی سا نہیں. اور چوتھا جڑا فرمایا وہ کی ہے وہ پھر اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ
لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ ایک حدیث پاک آپ نے اکٹھے بھی کرتے کہ قرآن پاک تو علاوہ انسان دی زبان تو دن رات جو نکلدا نا انہاں چار کلمیاں تو حضور نے فرمایا رب نو کوئی پیارا نہیں۔ یہ سب تو چار کلمے اعلیٰ، قرآن دا مقابلہ ہی نہیں، اللہ دا اپنا کلام، یہ چار انہاں چواں جو تسی ویکھ لیا بے علم کلام جنہاں نے الہیات دنیا جہان دے مذہب کنگال لو آ گیا۔ عیب جہد ہونا اللہ نہیں، سبحان اللہ من، کمال سارے جہد ہون گے اللہ ہو، جہاں ثانی کوئی نہیں، دوجا دے پائدہ نہیں، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر، اے بروں از کالو کیلو کالے من، اے سارا کچھ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ جڑا ہے بچوں کو کھلاؤਣ والی گلاں ادوں پرے ہے، بہت پرے ہے، تہاڈی عقلاں سمجھن تو پار ہے۔ ساری عمر بھی گزار دیو تو سارے جان دے فلسفے پڑھو نا، ان کا شکار ہے کس نہ شد امباد کی، شاعر نے اسے بارے آخیا صوفی لگے رہے جفا پاؤنا اللہ نو، اے اللہ کوئی جسمانی شاید بھی تہاڈے قابو چ آ جائے، آندے جس طرح انکا جانور نو شکار کر لئی کوئی جال وچھا رکھے، ایک فرضی جانور ہے کہ آندے کہ لمبی گردن ہوندی سی اونٹ دی طرح آوندا سی، بچے اٹھا کے لے جاندا سی، پھر وقت دے لوگ روئے پٹے، اللہ دے نبی نے دعا کی وہ پھر انکا گم ہو گیا دنیا دے۔ ایک کہانی مشہور ہے ایسی اس طرح جانور نہیں، ہن انکا دا مطلب گم شدہ جانور ہے جڑا لفظ ہے کہ لب نہیں سکتا، شاعر آندا انکا شکار ہے کس نہ شد دام باد، جی انکا نو شکار کر لی سویر تو شام تک کوئی جال لا کے بیٹھا رہے تے جال کٹھا کر لا انکا نہیں ہاتھ آنا، کیندا بدس دام بعد بدس دام راہ، کیونکہ اتنے شکار نو صرف ہوا ہی قابو ہونی، انکا نہیں لبنا، انکا اللہ ہی کہ اسی آگے نا اللہ لب جائے نہیں، یہ فرمایا الکبریا اور ادائی اور عظمت و اداری، میں جڑا لباس پہن کے بیٹھا ہوا عظمت اور کبریائی ہے، میری اینی بلندی اور عظمت ہے، یہ تہاڈیاں عقلاں اتنے پہنچ سکتی ہیں جنی مرضی ہے، عادت عقل دراڈی اڑنا تے تو نیڑے نیڑے خود تھی نیڑے عقل نہ ویکھے تے نہ راز نہ کھیڑے، اسی دور لبے پھرنے ہے تو میری رگ رگ چ مینوں برا ہو رہا، میرے ہاتھ وہ حکم نہ حرکت کر رہا، میں سوچ وہ دیتی عقل نہ رہا، کوئی شاید نہیں ذرا ذرا جڑے وہ ادھر نہیں ہو رہی، مگر اسی لبے پھرنے جنگل شاہ رگ تھی بوٹیا یار نیڑے ٹونڈن لوگ کیوں جنگل جاندے رہے، جنگلاں دھکے کھاندے رہے، اتنے بیٹھا ہر شہر سے کام کر رہا، اس تو اللہ اکبر کیا کہ وہ عظمت وفی ہے ملاحظہ تو عظمت ہی و قدرت ہی و سلطان ہی وہ اشارت نہ معرفت ثبوتیہ، شاہ ولی اللہ کی جمنا نہ کی سی قطب الدین احمد مگر ولی اللہ مشہور ہو گیا، کسی بندے کا نام ولی اللہ ہے گا ادا ولی اسی کہنے نا نہیں، یہ نام بن گیا کہ دنیا ہوں اس طرح نہیں جانتی بھی قطب الدین احمد کون سی، صرف ولی اللہ ہی جانتے کہ دہلی ایسا جمیا جن نے ایسا علم دیتا اور وہ چواں بیٹیاں نے بھی آج سارا جہان ان کا محتاج ہے، شاہ رفیع الدین، شاہ عبد القادر، سارے ایسے بچے بعد شاہ عبدالعزیز بھی اٹھے دین پہ بوٹے لاتے ملک، تو فرماؤں دے اللہ اکبر جو کہنا وہ سلطنت وہ طاقت وہ قدرت سارے اندازوں تو پڑے ہیں، یہ بات امام جعفر صادق رحمۃ اللہ نے اسی ترجمہ اللہ ہر شے سے بڑا، امام نے فرمایا شے ہے کہڑی چ نہ بڑا ہو، وہ پاگلو کفر بٹتے جی، اللہ بھی ہوئے کوئی شے مقابلے ہوئے تد بڑا ہوئے یہ بنا جی، وہ شے کی ہے شاید وہ حکم ہے، انہیں چاہیا بنتی ہے دل چاہتا بٹا یہاں مقابلہ کی کرنا بڑا یہاں تو، وہ کہیں گے امام پھر کی ہے کیا اللہ اکبر یوسفا، اللہ ایسے بڑا ہے کہ آدمی اس کا کوئی وصف بیان کر سکے، تو اپنے بیانہ تو پڑے ہے اس تو بڑا کہ جنی مرضی عقل دوڑا دو عقل کی گرفت نہیں ہونا، سمجھو باہر ہے یہ اللہ اکبر ہے۔ اگے پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے وَمِنَا سُؤَالُ مَا يَنْفَعُ فِي بَدْنِهِ وَنَفْسِهِ بِاعْتِبَارِ خَلْقِهِ اور بِاعْتِبَارِ حصول سکین اور تدبیر منزلِهِ وَمَالِهِ، پنجویں شے آ جاندی پھر سوال، یہ آدمی رب کو منگتا، یہ بھی حضور پاک نے بہت سکھایا، اپنے مال لی، اولاد لی، اپنے عہدے لی، جو بھی تیریاں ضرورتیں اللہ پاک کو منگ، صحت منگ، مال منگ، علم منگ، منگنا بہت سوال سکھایا، وہ جو اگے جو دسیا شاہ صاحب نے بہترین دعا اللہ دے رسول دی ہے، ہوں ادھر چلا جائے تو پھر بچے نامکمل رہ جانی، نچوڑ بھی دستا بھی دعاواں بہت ہے مگر اعلیٰ ترین جڑی آپ نے دسی جامع، اللہ مسل علی دین اللہ دی ہوا اسم تمری، اللہ میرے دین نو ٹھیک رکھی کیونکہ یہ ہوئی اصل میرا سرمایہ، جے دین پلے نہ آیا تباہی ہے، واسر علی دنیا اللہ تیفی یا معاشی، تے میری اس دنیا دی زندگی نو بھی ٹھیک رکھی کیونکہ میں آخرت تے وقت گزارنا، واسر علی آخرت اللہ تیفی یا معادی، اور قیامت دا دن آخرت وہ بھی میری سنوار دی کیونکہ آخر میں ہمیشہ جا کے اتنے رہنا، وجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر، تے جنی دیر تو اس دنیا میں زیادہ زندگی دیں وہ نیکی واسطے دیں، وجعل الموت راحۃ لی من کل شر، تے میری موت میں ایسا بنا دی اس تو بعد مینوں کوئی تکلیف نہ ہو،
فرماؤں جامع ترین دعا دنیا دین آخرت. فرماؤں چھویں شے وَتَوْضُ أَمَّا يُضِرُّ ذَلِكَ. یہ منگیاں چیزاں. دوجا پھر پناہ منگی استعاذے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جہڑیاں نقصان والیاں شیاں بیماریاں تو بچا, پریشانیاں تو بچا, دشمنوں دی تکلیفاں تو بچا, قرضے سے بوجھ انگنت. پھر استعاذہ آ جاتا. اور اس تو اگے چل کے پھر جڑی شے وہ ذکر کیتا استغفار ہے, معافی منگنا کہ اللہ تعالیٰ کو آدمی معافی منگے کہ اللہ کوشش دے باوجود کوتاہیاں ہوندیاں, بڑے قصور ہوندے ہیں, بڑیاں خامیاں رہ جاندیاں, معاف کریں. اور یہ حدیث پاک مضمون ہے سارا تو نیک بندہ قیامت دن اور نکلنا جہدے نامہ اعمال استغفار بہت نکلنا. اس تو حدیث پاک تو آتا قربان جائیے جنت جنت دے قدموں دی خاک بن کے سانوں ملنی ہے. اللہ دے رسول پاروں ایک ایک مجلس بیٹھے لوگوں نے گنیا استغفر اللہ 100 بار اور 70 بار آخیا اللہ کو معافی منگ رہا. میں تسی کس گنتی سے ہر وقت منگتا رہا کہ اللہ ایک گناہ تو توبہ ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھا ایک پادری صاحب میرے کو آگے کہیں گے تو ہر رسول تو معافیاں ہی منگتا رہا. نماز دے آخر سے اللہ مغفر لی ما قدم. پادری صاحب کھولو بائبل. مسیح علیہ السلام نے کیوں آخیا کہ جب تو ساری شریعت سے عمل کر رہا ہے اور ایک حکم بھی دین دا باقی نہ رہ جائے ادوں بعد بھی کیا ہے مالک میں نکما نوکر ہوں. اس سے سمجھ آئی نال جڑا سی مرتد اور رکھا پادری صاحب کرو گل تو حکم تے سارے من چکا بجائے فخر دے آندا میں نکما نوکر ہوں. یہ ابن قیم فرماؤں استغفار عن المعاصی گناہ کر کے معافی منگنی تو گھٹیا لوگوں کا کام ہے. استغفار والا طاعت کیا چالو نیکی کر مڑ کے بھی کہ اللہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تیرا مرتبہ تو بہت بڑا. میری نیکی کس کام. نماز ختم ہوندی ہے تو سلام پھر جائیں 3 باری استغفر اللہ استغفر اللہ. کیڑی نماز ہے یا اللہ جڑا میں تیرے سامنے انہوں پیش کروں. روزہ مکتا تد حکم ہے کہ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت وسع ان تغفر لی ذنوبی. اللہ تیری اس رحمت دا واسطہ جڑی ہر شے تو وڈی ہے میرے گناہ معاف کر. عرفات تو لوٹے ایسا وعدہ کہ میدان عرفات حاضر ہونا بخش دینا. مگر جدوں آ کے میدان مزدلفہ ٹھہرے قرآن پاک پڑھ لو کہ جدوں تسی عرفات تو واپس مڑو رب کو معافی منگو. اجے بھی معافیاں منگ رہا. اس تو دین آندا کہ استغفار گناہ تو بہت سمجھو کٹیا مقام ہے. نیکی کر کے بھی کیا ہے جو کچھ ہوا ہوا کرم سے تیرے, جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا. میں کون ہاں کہنے والا میرے کو کچھ نہیں کی. تو استغفار پھر یہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے سکھایا. من توکل اور ایک کیا کہ اللہ تے بھروسہ کرنا. کوشش کرو پوری محنت کرو اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ ساری محنت نو ضائع نہیں کرے گا. جدوں بدگمانی آئی تو اسی خیراتاں کرنے ہیں لوگوں کی مدد کرنے ہیں نمازاں پڑھے کی پتہ کوئی لبنا کی پتہ آیا تو دین تباہ ہو گیا. یقین رکھ کے اللہ تعالیٰ کے بارے بھی بدزنی ہے بھی وہ انعام نہیں دو. یہ اللہ حول ولا قوت الا باللہ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت. ان گنت ذکر ہے. ایک توکل آ گیا, استغفار بھی آ گیا. وہ بھی پھر شاہ صاحب نے دسے کہ اعلیٰ ترین سیگے وہ سارے پوری بحث ترجمہ کرا کے لے کے پلے بنو. اور پھر من الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول علیہ السلام تے درود پاک ہے. اس تو پہلے رہ گیا من التبرک بسم اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ دے ناماں دا تبرک نہ ہی جپ جپ کے برکت حاصل کرنی. یہ 9واں سی. وہ 99 نام ہی دسے گئے اور کچھ ایسے بھی دسے گئے کہ تھوڑے ہیں. مگر حضور نے فرمایا یہ جو کچھ نے پڑھیا نا بندہ سی نماز پڑھ رہا آپ دے کول ہی آپ نے سنیا بھی اتحیات تے بیٹھا تو انہیں ذرا کچی آواز نہ پڑھیا تو آپ نے فرمایا نے ایسا نام لیا اللہ پاک دا یہ کہہ کے جڑا دعا کرے وہ دعا رد نہیں ہوئی. 2 موقعوں سے ایسا ہوا اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا. دوسرے نے آخیا اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. اے 2 اسم اعظم دستے وچوں باقی سارے نام اللہ دے تبرک. تے 10واں جڑا ہے اللہ دے رسول علیہ السلام تے درود ہے. اے 10 ذکر ہے. یہ تھلے انگنت شاخاں پھر بہت بہت ذکر سکھایا مگر خلاصہ ہے ایک تسبیح ہے, ایک حمد ہے, ایک تحلیل ہے اللہ دی توحید, ایک تکبیر ہے اور ایک نال اللہ تعالیٰ کو سوال ہے. دوسرے پاسے استعاذہ اور پناہ منگیاں استغفار کیتے ہیں اللہ تعالیٰ دے نام دی برکتاں حاصل کیتیاں اللہ تے توکل اور بھروسہ کیتا تے اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تے صلاۃ اور درود پڑھیا کیونکہ درود اور صلاۃ جڑا یہ وسیلہ ہے یہ میری تہاڈی نجات دا باعث ہے. ساڈے کو سہارا ہے یہ ویسی قیامت دن اللہ دے رسول دے
سامنے آئیے حضور گواہی دے دن کہ اللہ میرے بندے بیڑا پار ہو جانا. اگر حضور نے اسے کہہ رہا لستا منی گویدت مولا ماں ساڈے کرتوت ایسے اقبال آتا اگر آقا نے کہتا کہ تو میرا کچھ نہیں لگتا کوئی تیرے انسانی نہیں نظر آتی واہ ماں اے واہ ماں اے واہ ماں بیڑا غرق ہو گیا تباہی ہونی نا. اس تو اللہ دے رسول اللہ السلام دا دامن سہارا آپ تے درود پاک دی کثرت حضور نہ محبت نو بڑھاؤندی ہے اور رسول اللہ نہ محبت پھر اللہ تعالیٰ نہ جوڑتی ہے. رسول اللہ پہلا بھی محمد ابن عبداللہ سی کون پوچھتا سی جب تو محمد رسول اللہ آئے اللہ دا پیغام آیا حضور نے پہنچایا ہوں ساڈے اللہ دے درمیان واسطہ رسیلہ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ جیوں جے محبت ہوے جیوں جے ساڈا سمجھو رشتہ مضبوط ہوے اونا ہی اللہ تعالیٰ نے تعلق مضبوط. یہ 10 ذکر جڑے ہیں نچوڑ کڈ کے 10-12 صفحیاں آئے گاہ یہاں کی ایک ایک دی تشریح ہے یہاں دیا خوبیاں یہ تسی پڑھنا اور یاد کرنا. تفکر دے بارے یا فکر جڑا ہے یہ بھی بہت وڈی شاید سوچنا چاہیے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ تفکر و ساتھ من قیام خیر من قیام لیلا کہ ایک گھڑی آدمی سوچ بچار کرے نا کہ ساری رات تہجد پڑھنا بہتر ہے. بے وقوف آدمی نفل پڑھی جائے نا ادھر تھوڑا جا مراقبہ کرے سوچے اپنے دماغ نو حاضر کر کے غور و فکر کرے تو بہتر ہے. آندے میں جو پوچھا کہ امام جعفر صاحب یہ کی ہے تفکر جڑا بارے کیا گیا کہ وہ رات دی بات تو بہتر ہے یہ زبان نہیں ہلانی پی کچھ دماغ نو حاضر کرنا پیا کیف یتفکر کس طرح آدمی سوچ بچار کرے. قال یمر بالخرباء بالدار فرمایا کوئی ویران مکان پے ہون انہاں دے مالک مر گئے ٹٹھے پے یا قبرستان ہے اتوں دی گزرے توں پی قبول اسے اپنے دماغ نو کہ اے نا ساکن اے مکان تیرے رہن والے کتنے گئے آج وہ کسے اے شاہی قلعے لوگ وہدے پھرتے ہیں مقبرے وہدے جہانگیر دا نور کدی سوچا سیر تفریح جاندے پکنے سوچو کہ سلطنت مغلیہ دے مالک سی اور نور جہان دے اشارے دنیا جڑی بچتی سی یا قتل ہوندی سی اج کی حال ہے بر مزارے ماں غریباں نے چراغے نے گلے نہ کوئی اتنے بتی بالدا ہے نہ اتنے کوئی پھل چڑھتا ہاں نے پرے پروانہ سوزے نے سرودے بل نئے نوائے بل بڑے بادشاہ دا حال ہے. تو امام فرماؤں جب یہو جہ ویران تھاؤں دی گزرے اتنے سوچنا ذرا کھڑا ہو کہ کہتے رہن والے کتنے گئے اے نا بانو کا جنہوں نے بنایا سی تینوں ہوں وہ کتنے لوگ ماں بالو کلا تکلمین اے ویرانے کی گل ہے تو بولدا نہیں مینوں دسدا کیوں نہیں اپنے نہ گلاں کر رہا نا سوچیں. عمر خیام جیسا حکیم اردنان دا بادشاہ دے محلاں تے بیٹھے کمڑیاں کو کو کر دے وہ جانور جس طرح دیاں نے گھگی بول دی ہے کو 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 آواز آندا یہ ہوئی محل سی ہاں کسر کے بعد چرخ حمیدت پہل یہ محل کدی آسمان نہ گلاں کردا سی ایڈیاں آلا اچیاں عمارتاں سی بر در گئے ہاں نہاد اندے شان نہاد اندے روز دنیا دے باقی بادشاہ آ کے اتنے دروازے تے سجدے کرتے سی ایڈا وڈا حکمران سی ہن کی ہے دیدیم کے بر کنگراش فاختہ ہے بنشستہ ہمیں گفت کہ کو اسی کو ہی سنتے ہیں کو کہاں ہے آندا میں دیکھا کہ اسے محل دے کنگرے سے بیٹھا ہے جڑا جانور سی کنگڑی وہ کہہ رہا سی کو وہ بادشاہ ہن کتنے ہے وہ دربان کدھر چلے گا. اس تو فرمایا یہو جہاں گھڑی سوچیں گا نا کہ ابا ہن کتنے ایڈی لاڈلی ماں سے اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا زور القبور وقت کٹ کے قبرستان بھی جایا کر تے جا کے ماں اور باپ دے سرانے کھڑا ہو بے ابا جڑا لال لٹاؤندا سی ماں چھاتیاں دے لٹاؤندے اج کتنے تینوں کچھ خیال آوے فینا دنیا اے شاید تہاڈا دنیا نو منہ پھیرو گی فینا تزہدکم فی دنیا تذکر آخرہ کوئی اگلی دنیا یاد آؤ فطور تو سارا یہی ہے ہر کوئی بھول گیا اگے بھی جانا ایتھے ہی نٹ پا جا لٹ لو کھا لو کوئی نہیں سوچتا بھی سارا کچھ مرتب ہو رہا ریکارڈ نال بنتا جا رہا اللہ دے فرشتے لکھ رہا کی جواب میں دینا یہ افضل العبادت ادمان تفکر فی اللہ فی قدرت پھر فرماؤں دے کہ ساریاں عبادتوں سے افضل ہے نہ انیاں نمازاں پڑھتے نہ روزے کر زیادہ سوچ بچار کریا کر اللہ دے بارے اور اللہ تعالیٰ دی قدرت دے بارے تھلے حاشیے لکھ دے فین تفکر فی ذات اللہ کن صفات ممنوع اللہ دے بارے سوچنا کہ اللہ کی ہے کس طرح کتنے ہے فلاں اے نرا کفر ہے دماغ نو خراب کرنا پلے کچھ نہیں پنا اللہ دا نہیں پتہ لگتا اللہ دا تھاں کی پتہ لگنا لأنه یورث الحیرۃ والدہشۃ والاضطراب الاخر
جنہوں نے رب دے برارے جے سوال شروع کیتے نا تے مولوی صاحب آ دسو خود بھی پاگل ہوئے تے حیرت مبتلا ہوئے تے عقل نو خراب کر کے وہ ڈب کے مر گئے. اللہ دا کی پتہ لگے؟ اللہ تے اکبر ہے، ساری عقلاں سمجھن پرے. فالمراد بالتفکر فی اللہ نظر فی افعالہ وعجائب سنہ وبدائع امرہ فی خلقہ. اللہ تعالیٰ دے بارے سوچ بچا رہے ہیں کہ اللہ نے جڑے عجیب و غریب کارنامے کیتے ہیں، جڑے کام کر کے دکھایا، آسمان پریا، زمین پری ہے، دریا سمندر پرے ہے. سمندر کے اندر جو میں پڑھیا کہ ڈاکٹر غلام جی نے ایک مچھلی ایسی ہے جنہوں اللہ تعالیٰ نے برف دیتا، بلب ہر ویلے نہیں جلدا، انہیں شکار کرنا ہوں سمندر کی تہ چ، وہ جدوں کوئی شکار نظر آؤں اس بلب نو آن کر دیں. اینی تیز روشنی ہے کہ وہ جڑا شکار وہ اکھان چ آ جاتی، ہل نہیں سکتا، پھر یہ جا کے آرام انہوں پکڑ لیں گی اور کھان تو بعد پھر انہوں بچا لیں گی. کون ہے جڑا سمندر کی تہ چ بنا رہا؟ فی ظلمات ثلاث. مینوں تمہیں آتا بھی 3 اندھیرے سی جتھے نہ کوئی بلب روشن سی، نہ اتنے کوئی کاریگر گیا، پانی دی بوند ماں دے کارخانے گئی ہے. فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیرے، کچھ نہیں سی اتنے نظر آؤں. پیڑ دا اندھیرا سی، جڑی رحم ہے وہ اندھیرا سی، تھلے مشیمہ چلی جڑی ہے، 3 اندھیرے تینوں بنا رہا. کوئی بناؤ کسر رہی ہے؟ کتنا بنایا تین؟ دیکھیں نقش نقاشوں جانے تے سانے مصنوع. موٹی جی عقل کی گل ہے پہ جدوں آدمی کوئی پینٹنگ ویکھدا فوراً پتہ لگتا پینٹر ہے کوئی جنہیں بنا. دیکھیں نقش نقاشوں جانے تے سانے مصنوع. کوئی کاریگری ہوئی ہے، مشین ہے، کوئی میز بنیا، دماغ فوراً فیصلہ کرتا کہ کوئی بناؤ والا ہے. خود ول ویخ رقم پڑھ ساری آخر تیک شروع. تو اپنی کہانی پڑھ لا بھی تو کداں باپ دی پشت آیا، باپ نے اقداماں کھادیاں، زمین دیاں بوٹیاں وہ پانی بن گیا، اتنے گاڑا پانی بنیا، پھر ماں دے شکم گیا. کس طرح اللہ تعالیٰ تینوں بنا؟ خود ول ویخ رقم پڑھ ساری آخر تیک شروع. اپنا ہی ساری کہانی پڑھ لا، آپ رب نظر آ جان. تو فرمایا کہ رب دے بارے سوچ یہ نہیں بھی رب نو لبن ٹر پاؤ. یہ ہے کہ جڑے انہیں عجائب قدرت دکھایا، انہیں کرشمے دکھایا، یہ وہ علم، وہ طاقت، وہ رحمتاں دکھا رہا، یہ دھیان کر. کشمیر کے اندر ڈاکٹر غلام جی نے لکھ دے کہ ایک بوٹی ہے، اس بوٹی کے اندر یہ حال ہے کہ جہدے جسم لگ گئی نہ اگ لگ اٹھ گئی، مگر نال ہی اس بوٹی دے نہ جڑ دے ایک دوسری بوٹی اللہ اگاؤں جڑی اسی وے نال توڑ کے مل لوے تے آرام آ جاتا. کٹھیاں پیدا کردا، نمونہ وکھاؤں کہ تیرا رب بڑا بخشنہار، بڑا مہربان ہے تے بڑی سخت پکڑ کرنے والا. اے قرآن پاک بھی دوویں آندا بے لوگ کوئی رحمت ہی رحمت کری جاندے، کوئی مینوں اے آڑیا دی طرح دے نہیں مسئلہ کر میں جس کو گناہ ہو گیا رب نہیں ہن بخش سکدا، اگلی جون بخشوں گا. یہ سب کافر بیٹھی ہیں. میں دونوں چیزاں دا مالک ہوں. نبے عبادی انی انا الغفور الرحیم. میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں. وان عذابی هو العذاب الرحیم. اور یہ بھی بتاؤ کہ میرا عذاب بہت دردناک عذاب ہے. دونوں ہاتھ ہے میرے کو. اس تو جڑا میرے کو لے کے آؤ گے اپنا سلوک رویہ وہ مطابق برتوں گا. تو بوٹی ایسی ہے کہ ایک اگ لا دینی ہے نال دوسری ٹھنڈ پا دینی. تو اللہ تعالیٰ دا جہان پریا قدرتی نشانی ہے نا. تاج اللہ رسول اللہ السلام جاگنے اکھاں مردے آسمان ویندے زمین تے نظر دراؤندے اور پڑھ دے کہ آسمان و زمین اور دن رات دی گردش عقل منداں لئی بہت نشان ہے. اور وہ پھر رب نو کھڑے بیٹھے لیٹے کدی نہیں بھلاؤندے، ہر وقت رب انہوں یاد ہے. وہ کسے جگہ بیٹھے انصاف ہو رہا. تلوار انہوں دے سر تے کھڑی ہے تد بھی وہ جان دے بھی انہیں کی قتل کر. ایسے نیک بندے نے حالات پڑے اسی تے بیان نہیں کرتے، انہیں جوگے نہیں، ایک سپاہی دا مقابلہ نہیں کرتے. جلاد تلوار لے کے آیا تو اللہ دے ولی نے آکھیا اگے آ. تلوار نو چومیا تو ہاتھ نو چومیا. انہیں آخیا کیوں؟ انہیں آخیا تو آیا تیری کی مجال سی میرا سر کٹدا. عرش والا آ گیا. یہ خود اللہ ہے جڑا میرا امتحان کرنا چاہتا. یہ ڈونگیاں گلاں. انہیں آخیا تو تہاڈا تے پردہ ہی ہے، تسی لعنت کھٹنی ہے، تیری مجال اگر یہ اجازت نہ ہوندی میری ازمائش ہے تہاڈے واسطے لعنت دا سامان ہے، مگر تیرے ہاتھ میں خدا دا پردہ ویکھنا، مینوں کوئی گل نہیں جان دیندے ڈر آؤندی. یہو جہے سعید ابن جبیر جیسے جی حجاج ظالم نے کھڑا کر لیا، کعبے شریف نو منہ کیتا. یہ آخری آدمی جڑے وہ ہاتھوں قتل ہوئے. 1,20,000 بندہ انہیں فرش سے لا کے ذبح کرتا. ترمذی شریف دی نتا چمڑے دا فرش بٹایا جتے لٹا کے ذبح کرتا ہے. میداناں جڑے مارے وکھرے. حضرت سعید دی واری آئی تے منہ قبلے ال کر کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا پھیر دیو کعبے ال. پہلا ادھر انہوں نے منہ کر کے پڑھیا وجہت وجہ للذی فطر. منہ پھیریا جنا کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ. جے مرضی پھیر دیو اللہ تعالیٰ ہر پاسے. اللہ منہ پرنے سر جو تھلے تے تھلے سٹیا جنا کہ منھا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنھا نخرجکم تارا. کہنگا قرآن ہی پڑھی جاندا
تے نال پھر آخری وقت تے ہسے بڑے، تو انہیں آخیا یار تیرے موت دا وقت ہے تو ہسیا؟ انہیں آخیا تیری بے حیائی تو ہسایا، اینے مار چکا تینوں شرم نہیں آئی، تے خدا دے حلم تے مینوں ہسایا، تو اپنے بندیاں نو خاک و خون چ لوٹدیاں ویکھ رہا، کنے تیرے بندے مارے گئے، تیرا حوصلہ جڑا وہ بھی حد ہے، اینے مار چکا تو اس ظالم نو پھڑیا نہیں، تے میری ہن دعا ہے بھی میں آخری ہوا جڑا یہ ہتھوں مراں، ہن میرے تو بعد انہوں مرد بنا دے۔ وہی ہویا حضرت سید ذبح ہوئے، حجاج پاگل ہو گیا، پیٹ کیڑے پی گئے، حکومت نے جائیداد ضبط کر دی، دھکے پے، کیڑے کھان اندر، تے ساری عمر بکواس کردا، پاگل ہویا مر گیا، سعید ماردا سعید ماردا، لوگ آکھن سعید تے کوئی نہیں، انہیں آکھا مینوں نظر آؤندا، اس طرح بری حالت نہ مریا۔ تو اللہ رب العالمین فرماؤندا ہے عقل مند وہ لوگ ہیں جڑے کھڑے بیٹھے لیٹے مینوں یاد رکھ دے کہ میں انہاں دا مالک ہاں تے میرے کو دوبارہ آنا، تے نال میری بنائی مخلوق جڑی اتنے غور و فکر کر دے، سوچ دے، اور جڑے جڑے کام لی میں کوئی شے بنائی انہوں ورت دے، یہ اللہ تعالیٰ دی نعمت دا صحیح شکر ہے بے جس کام لی کان ملے وہ ورتو، ناجائز نہ ورتو، اکھاں جے سیالی ملیاں انہاں جائز کاماں ورتو، ہاتھ دے لیا کسی غریب دی مدد کرو، نیکی دا رزق کماؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ بہت سارا آ گیا، بسم اللہ، یہ کی جے سارا کچھ الحمدللہ۔ اے رکھ دیو نا شابت۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ بڑی دیر بعد پھر اپیل دا موقع ملیا، کر لی دو اس محلے چ اپنی بیبیاں جانن والیاں، ایک بیکس بچی نو لے کے آئیاں سی، نواں پنڈ ہے پراں، بیچاری دیاں کئی ساریاں بچیاں، ایک دی شادی کیتی، ایک دی انتظام انہیں کیتا، یہ نہ کہ بیچاری منگدی بھی چلو 50-60 بندیاں میں روٹی کھوا سکا کہ کچھ اس بچی نو دیاں، اللہ تمہوں اجر دے، اللہ دا دتا اللہ دے رستے جنا، اے اللہ نو اصل یاد کرنا، جے تمہیں یاد ہے اللہ نے دتا، اللہ دے نام تے ایک بچی فریاد کر رہی تو دی مدد کر دی، اللہ تمہیں اجر دے گا۔ سفاں پھر کے نہ اکٹھا کر لو، کوتاہی نہ کرے کرو، جو ہو سکے دے دیا کرو، یقین جانو جو اللہ دے رستے دینا، وما تنفقوا من خیر یوفا الیکم، یہ سارا واپس آ جانا مڑ کے، اور ایڈی بہتر حالت ہونا پھر اسی اسے پیسے دے محتاج ہونا، اللہ نے کئی گناہ کر کے موڑنا، اللہ توفیق دے اس مسکین بچی دی مدد کر دی۔ مولانا فقیر اللہ صاحب کی طرفوں اعلان ہے کہ پچھلی واری جڑا اعلان ہویا سی کتاب دا، وہ کتاباں آرڈر دیتے سی، کتاباں دے آ گئی ہے، خرید لیں، بازار میں آپ اعلان فرما دے شخص فقہ السنہ حاضر خدمت ہے، یہ فقہ السنہ عاصم الحداد رحمۃ اللہ علیہ پچھلے جمعے دسیا جی، ضرور انہوں حاصل کرو۔ اے کی سی اے خادم صاحب پھڑی جاؤ نا، ذکر کیجیے اقسام بتائیے، اللہ اکبر۔ درمیان بات رہ گئی اچھی بات، تو ذکر دیاں دے 3 قسموں کا ذکر کیتا، مگر 2 دا ہی بیان آیا، قلبی دل چ اللہ دی یاد، لسانی کہ اللہ تعالیٰ دا پھر زبان نہ بھی ذکر کرنا، اور ایک ذکر ہے بالجوارح، یہ پریکٹیکلی ہے کہ ہاتھ نالوں کام کرو جڑا اللہ حکم دینا، زبان نہ باتاں کہو جڑیاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا، اپنے مال نو اتنے خرچ کرو، یہ عملاں دے ذریعے پھر اللہ دا ذکر ہے، صرف بات زبانی نہ رہے، کر کے بھی دکھاؤ۔ اگر شہد کی مکھی زہریلا شہد لائے تو دوسری مکھیاں اس کو ہلاک کر دیتی ہیں، ایک مچھلی کے وقت اپنے سمندر کی طرف چل پڑتی ہیں، بالکل یہ بھی اللہ تعالیٰ دی قدرت دی نشانی ہے کہ شہد دا چھتا جڑا وہ گرد دستہ گھومتا رہتا، باقی شہد اکٹھا کرن جاندیاں چوسیاں، جسے واپس آؤندیاں پھر دستہ انہوں نے چیک کرتا، یہ کسی زہریلے پھل دا نہیں کھا آئیاں شہد، اگر ایسا ہوئے ڈنگ مار دیاں انہوں نے اسے وہ مکھی نو ہلاک کر دینیاں، چھتے تک نہیں جان دی۔ کڈا وڈا انتظام خدا دا کہ کوئی زہریلا شاید نہ پیدا ہو جائے، مخلوق خدا مرے، انہاں مکھیاں نو اسے میں ہلاک کر دینیاں کہ تسی زہریلا کھائیے۔ ایک کتاب 2 قرآن کم از کم اللہ دے بندے لے کے پڑھو کہ ایک قرآن آ کتاب دی شکل ہے کہ جہان ہے جس اللہ نے اپنی قدرتاں دکھائیاں۔ جی جن نمازوں میں امام صاحب سورت فاتحہ اونچی آواز سے پڑھو، ان کے پیچھے ہم کس طرح سورہ فاتحہ پڑھیں؟ پڑھ لو بھائی، چل بھی تھوڑی مرضی ہے، جے کوئی موقع ملتا، جے امام صاحب جلدی نہ پڑھی جاندے تو کھپ پاؤن دی بجائے چپ کر کے سن لو، انشاءاللہ امام دا پڑھنا ہی کافی ہے، زیادہ جھگڑیاں چ نہ پیا کر، کچھ نہیں، پڑھن والے بھی ٹھیک ہے تو نہ پڑھن والے نوں کچھ نہیں ہویا۔
تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مورخہ 4/10 وقت 9 بجے شروع ہوگا۔ احباب سے شرکت کی اپیل ہے۔ 15 روزہ درس ایک ہی سے بھی ہو گیا ہے تو کوئی پچھلا ہی کاغذ تھی میری کو نشانی کو۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔